اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بالخصوص میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کارکنان ہیں ان سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی معاملہ اٹھتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تحریک لبیک والے کرتے ہیں، تو اس وقت جو کارکنان ہیں تحریک منہاج القرآن کے عوامی تحریک کے جو کارکنان ہیں وہ مختلف قسم کی پوسٹیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، ان لوگوں نے راستہ بند کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ پچھلی صدی کا فتنہ دیوبندیت تھا، اس صدی کا فتنہ بریلویت ہے۔ اس طریقے سے کبھی ہمیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ بریلوی آپ امن سے رہیں، باز آ جائیں، شدت ختم کر دیں، تمہارے اندر شدت آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے اور دیانتدارانہ سوال ہے، مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ بریلوی نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں کا جو گھرانہ ہے وہ بریلوی نہیں ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے، آج اپنے ساتھ آپ یہ نسبت لگوانا پسند کریں یا نہ کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ بھی اسی گھرانے سے ہیں، آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے، آپ کا بھی وہی نظریہ ہے جو ہمارا نظریہ ہے۔ تو پھر اس قسم کی بات کیوں کی جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ آپ ایک الگ فرقہ ہیں اور ہم ایک الگ فرقہ ہیں؟ اس قسم کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو 99% اساتذہ ہیں، کیا وہ مسلک کے بریلوی سے ان کا تعلق نہیں تھا؟ علامہ غزالی الزمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کون تھے؟ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ کون تھے؟ علامہ برہان احمد فاروقی صاحب تھے وہ کون تھے؟ علامہ عبدالرشید رضوی صاحب تھے وہ کون تھے؟ مجھے بتائیں وہ کون تھے؟ اسی طریقے سے انہی مسائل کے اوپر، جن مسائل کے اوپر آج بریلوی دیوبندی جھگڑا یا مناظرے ہوتے ہیں، کیا انہی کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کئی مناظرے نہیں کیے اپنی ینگ لائف کے اندر، طالب علمی زمانے کے اندر یا پھر فارغ ہونے کے بعد؟ آپ نے خود کئی دفعہ اپنی تقاریر کے اندر اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ اب میری چونکہ معاملات انٹرنیشنل ہو چکے ہیں، میری ذمہ داری بدل چکی ہے، لہٰذا اب یہ میں نے معاملات چھوڑ دیے ہیں، مناظرے کرنا، انگوٹھے چومنے کے اوپر مناظرے کرنا، الصلاۃ والسلام کے اوپر، علم غیب کے اوپر، حاضر ناظر کے اوپر، نور بشر کے اوپر میں نے مناظرے کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو یار بنیاد تو آپ کی بھی وہی ہے، مٹی تو آپ کی بھی وہی ہے، جہاں سے آپ ہو گئے ہیں وہیں سے ہم بھی ہو گئے ہیں، ہمارا بھی وہی نظریہ ہے جو آپ کا بھی وہی نظریہ ہے، تو پھر اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بریلوی ایک نسبت ہے، مسلک نہیں ہے، مسلک اہل سنت ہے، مسلک اہل سنت ہے، نسبت ہے بریلوی، جس طریقے سے نسبت ہے قادری، شافعی، عملی، اسی طریقے سے مالکی، حنفی، یہ جس طریقے سے ایک نسبت ہے، بالکل اسی طرح بریلوی ایک نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف نسبت ہے، آپ کے شہر کی طرف نسبت ہے، آپ کے مدرسے کی طرف نسبت ہے، آپ کا شہر ہے، آپ اس شہر کے اندر پیدا ہوئے تو اہل محبت، اس وجہ سے اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دشمنان دین کے خلاف کام کیا ہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، میں آپ کو اپنے گھر کی خبر دیتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب کی آپ محسن کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں، جو انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نظریے کے اوپر، یعنی آپ نے جو کنز الایمان شریف ترجمہ کیے اس کے محسن آپ نے بیان کیے، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد کیوں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد اس وجہ سے ہیں، کہتے ہیں جہاں جہاں انسان کی علمی تحقیق زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر نرمی آتی ہے، وہ یعنی جتنے آپ کے مطالعے کے اندر، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے پھر نرمی آتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے مطالعے کے اندر، تحقیق کے اندر جتنا اضافہ ہوتا گیا آپ سختی کرتے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنان دین عزت مصطفیٰ کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، اس مقام کے اوپر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر سختی نہ کرتے تو ایک بے دینی کا ایسا سیلاب آ جاتا کہ پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو مجدد اس لیے لکھا ہے کہ آپ نے دشمنان دین کے اوپر سختی کی ہے، بس اسی سختی کی وجہ سے ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور ہماری نسبت بریلوی ہے، ورنہ مسلک تو اہل سنت ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا، مسلک اہل سنت ہے، یہ بریلوی ایک نسبت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب ان کو مجدد تسلیم کرتے ہیں آپ ان کو ایک فرقہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ یبعث لعادل الامہ علی راس کل مئات سنۃ من یجدد لا دینا، کہ ہر صدی کے سرے کے اوپر چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو آ کر دینی قدروں کو پھر سے بحال کر دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ مجدد تھے، اور آپ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے قائد بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ مجدد تسلیم کریں، عاشق رسول تسلیم کرو، اور تم انہیں ایک فرقے کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرو، اور کسی کے کہنے سے کوئی ہوتا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے کوئی فرقہ نہیں بنتا ہے۔
دوسری بات آپ لوگ یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ یہ انگریز کے دور کے اندر انگریز نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیے، یہ فرقے بن گئے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، انسانیت کا آغاز ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 3 گروہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ سب سے پہلا مسلمان، نمبر 2 کفر، اور نمبر 3 نفاق، منافقت۔ یہ 3 گروہ تھے، یہ 3 گروہ ہیں اور یہ 3 گروہ رہیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک 3 گروہ، کفر بھی، اسلام بھی اور منافقت بھی، نفاق بھی، یہ 3 گروہ ہمیشہ رہیں گے، یہ 3 گروہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی 3 گروہ ہیں جو مختلف زمانوں کے اندر مختلف ناموں کے ساتھ وجود کے اندر آتے رہے۔ آج دیکھیں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنگ کی تھی نا خوارج کے خلاف، پھر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس وقت جو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 گروہ تھے، ایک آپ کے ساتھ لڑنے والا، آپ کے ساتھ لڑنے والا، آپ کو عزت دینے والا، آپ کو رسول اللہ کا داماد سمجھ کر، اہل بیت میں سے سمجھ کر آپ کی عزت کرنے والا گروہ تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور دوسرا ایک گروہ موجود تھا جو آپ کی شان کے اندر غلو کرتا تھا، وہ بھی آج موجود ہے۔ اور تیسرا جو خارجی تھے، جو کہتے تھے تم نے حکم قائم کیا ہے، ان الحکم الا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی حکم نہیں، آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اللہ بھی حاکم ہے، تم نے بندے کو بھی حکم مقرر کر دیا۔ وہ جنگ صفین کے اندر جو 2 صحابہ پاک کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، حضرت عمرو بن العاص تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص تھے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کی جانب سے یہ تھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری۔ وہ کہتے ہیں یہ کام تم نے کیا ہے، مجھے بتائیں یہی نظریہ آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کے اگینسٹ ہے نا؟ تو یہ بات نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ وجود میں آئے۔ پھر یہی جو نظریات تھے یہ علامہ ابن تیمیہ کے تھے، پھر علامہ ابن تیمیہ سے مسلک اہل حدیث والوں نے لیے، مسلک دیوبند والوں نے لیے۔ تو یہ نظریات جو آج اہل سنت ہیں یا اہل سنت کے مخالف جو فرقے ہیں، ان کے پاس جو نظریات نہیں، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ فرقے انگریز کے دور کے اندر سے وجود میں آئے ہیں۔ ہاں یہ بات، میں اس بات کو کھلے دل سے مانتا ہوں کہ انگریزوں نے بعض لوگوں کو استعمال ضرور کیا ہے، بعض لوگ ان کے ہتھے چڑھے ہیں، ناسمجھی میں یا جان بوجھ کر، دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، مسلمانوں کو لڑانے کی خاطر۔ خود اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تھی تقویۃ الایمان، اس کے متعلق اس نے خود لکھا ہے، آپ ارواح ثلاثہ کو اٹھا کے دیکھیں، ارواح ثلاثہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، قصص الاکابر کو، وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب میں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، لیکن اس کے اندر تشدد ہو گیا ہے، کہیں پر میں نے شرک خفی لکھ دیا، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا، شرک جلی کو شرک خفی لکھ دیا۔ مجھے پتہ ہے سورش ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، لیکن لوگ لڑ بڑھ کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ لفظ ہیں۔ تو پھر سورش ہوئی ہے، پھر لڑائیاں ہوئی ہیں، اٹھے ہیں لوگ ایک دوسرے کے خلاف، لیکن لڑ کے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی نا کہ لڑیں گے لیکن ٹھیک ہو جائیں گے، لڑنے والی پیشن گوئی اسماعیل دہلوی کی ٹھیک ثابت ہوئی ہے، لیکن لوگ آپس میں پھر لڑ کے ٹھیک نہیں ہوئے آپس میں، ابھی تک وہ آگ اسی طرح لگی ہوئی ہے اس کتاب کی وجہ سے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ باقی یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو یہ عقائد دیے، انہوں نے نظریات ان کو دیے اور یہ اس طرح وجود میں آ گئے، اس طرح بات بالکل بھی نہیں۔ پھر تو سارے ادارے اسلام سے خارج ہیں، پھر تو ایک بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں، کیونکہ انگریز کے دیے ہوئے عقائد کے اوپر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں، الزام لگانا آسان ہوتا ہے، کوئی کہہ دے کہ یہ انگریز کے دور سے وجود میں آئے ہیں، کس طرح دفاع کرنا پڑتا ہے، علمی تحقیق کے اندر جانا پڑتا ہے، میدان کے اندر جانا پڑتا ہے، تاریخ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیں طاہر القادری صاحب کے اوپر الزام نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، ایمانداری سے بتائیں۔ یہ 2 دفعہ آپ آئے ہیں، کیا لوگ نہیں کہتے ہیں، اکثریت نہیں کہتی، میڈیا کے اوپر آیا ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ شخص بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہے، لیکن کیا ہم لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ ہم نے ان کے کہنے پر طاہر القادری صاحب کو بیرونی ایجنٹ مان لیا ہے؟ نہیں ماننا، بالکل نہیں مانا، قطعی طور پر نہیں مانتے وہ بیرونی ایجنٹ ہے۔ وہ مخلص ہیں، وہ قوم کے لیے مخلص ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں فرعونوں سے، نمرودوں سے، قارونوں سے۔ طاہر القادری صاحب قوم کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ بے شک لوگ کہتے رہے کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہے، ان کے اوپر الزامات لگے، تو کیا ہم ان کو تسلیم کر لیں جس طرح آپ کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو دشمن کی زبان فوراً استعمال کرنا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آج تک اہل سنت مجھے بتائیں، ہمارے مزارات کے اوپر دھماکے ہوئے، اہل تشیع کی امام بارگاہیں اڑا دی گئی ہیں، مجھے بتائیں ہم نے بھی کبھی اس طرح کیا، کسی کی مری ہوئی چونٹی کے اوپر پاؤں رکھا ہے؟ ہم نے کب کسی فتنے کا ساتھ دیا ہے؟ یہ بھی جو تحریک لبیک والے بات کرتے ہیں، یہ تو ان کا مطالبہ درست ہے، یہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملات ہیں سفیر اس کو بدر کیا جائے، ایک غیرت کا تقاضا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے، یہ ان کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے ان کو بدر کرنا چاہیے، سفیر بدر کرنا چاہیے۔ ان کے آپ ایک پرندے کی توہین کریں وہ آپ سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ہمارے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی توہین کی ہے، ہم کیا کریں پھر؟
مطالبہ نہ کریں، یہ ان کا مطالبہ جائز نہیں، حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے، وہ معاہدے سے اتریں۔ یہ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس وقت منافق وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، حکومت کو اپنے معاہدے کے اوپر پورا رہنا چاہیے تھا، ان کا مطالبہ درست تھا، ان کا مطالبہ ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، گرفتاری کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو پھر آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے دل کی ٹھنڈک نکالتے ہیں، چونکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ ظاہری سی بات ہے طاہر القادری صاحب کے خلاف تھے، ممتاز قادری صاحب کے صرف معاملے میں، باقی معاملات کے اندر نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں اگر اس کے قدموں کی خاک کو، رضوی صاحب کہتے تھے، خادم حسین رضوی صاحب، طاہر القادری صاحب کے قدموں کی خاک میں اپنے دستار کے اندر باندھ کر اوپر رکھنے کے لیے تیار ہوں، میرا اختلاف صرف اور صرف ممتاز قادری صاحب کے مسئلے کے اوپر ہے۔ یہ مجھے ذمہ دار شخص نے سنایا تھا۔ تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جو فرقہ واریت کی طرف لے کر جائیں، جو توڑنے والی بات ہو۔ آپ لوگ وہی ہیں، طاہر القادری صاحب اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں، بے شک نہ کہیں، لیکن وہ بریلوی ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں، لیکن آپ بریلوی ہیں، وہی نسبت ہے، وہی عقائد ہیں، وہی نظریات ہیں۔ آپ 2 دفعہ اٹھیں، 2 دفعہ آپ اٹھیں، دونوں دفعہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، 2013 کے دھرنے کے اندر، 2014 کے دھرنے کے۔ مجھ سے آپ قسم لے لیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کا ساتھ دیا ہے، اور 80% 85% لوگ بریلوی تھے جو آپ کے ساتھ تھے۔ طاہر القادری صاحب جس وقت اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ کس کے عقائد بیان کرتے ہیں؟ وہی عقائد جو بریلویت کی طرف منسوب ہے، شفاعت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، قبر کے اندر حساب کتاب کا ہونا، ایصال ثواب کا ہونا، حضور محمد مصطفیٰ کو معراج کا عطا ہونا، معراج کے 3 درجات، یہ سارے نظریات کس کے ہیں؟ یہ سارے نظریات اہل سنت کے ہیں۔ طاہر القادری صاحب ان تقریروں کے اندر، تحریروں کے اندر کس کا دفاع کرتے ہیں؟ اسی کا دفاع کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے مخالف فرقے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر وہ ان کو ہمارے کھاتے کے اندر رکھتے ہیں اور ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی نظریاتی اختلاف کسی وجہ سے وہ رکھتا ہے، جس طرح ممتاز قادری صاحب کا مسئلہ تھا، وہ بے شک اس کا حق ہے۔ ابھی بھی دیکھیں تحریک لبیک ہو یا چند اور نئی تحریکیں ہوں، ان کے آپ نظریے سے، ان کے آپ طور طریقے سے، انداز سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ باتوں کے اوپر اختلاف ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ فرقہ نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ کوئی الگ جماعت نہیں ہے۔ اہل سنت ہے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں۔ باقی ان کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی نظریاتی اختلاف کرے، بے شک کرے ہم، تو آپ کا یہی خمیر ہے جو ہمارا خمیر ہے، ہم ایک ہیں، اس لیے یہ توڑنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ دوسری، میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، آپ سے میری درخواست یہی ہے کہ طاہر القادری صاحب کے جہاں پر بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، انتہا پسندوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور دہشت گردی کو انہوں نے کفر ڈکلیئر کیا ہے۔ طالبانوں کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے، میں آپ کو کھلے دل سے بتاتا ہوں۔ معمولی سا نام لیں، ارد گرد لوگ خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 600 صفحات پر انٹرنیشنل سطح کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، میری آپ سے درخواست ہے، حدیث پاک کے اوپر ان کا بہت سارا کام ہے، المنہاج السوی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، زیادہ دور نہ جائیں، تو اس کے کچھ اقتباسات آپ لوگ شیئر کریں۔ آپ کا جو فتویٰ ہے اس کا ایک صفحہ بے شک آپ لکھ نہیں سکتے، اسکرین شاٹ لے لیں، وہ شائع کریں، اس کے اوپر کچھ تبصرہ ہونا چاہیے، لوگوں تک وہ پہنچائیں، حدیث پاک کے اوپر جو کام ہے وہ پہنچائیں۔ ابھی مسند علی حضرت مولا علی المرتضیٰ سے مروی 12,000، ابھی میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں 16,000 میری تحقیق ہے کہ آپ سے مروی روایت ہیں، وہ لوگوں تک ان کا کام پہنچائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیوں تک وہ کہتے رہے کہ فلاں فلاں آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حدیث سپورٹ نہیں کرتی، تو جو حدیثیں فقہ حنفی کو سپورٹ کرنے والی تھی وہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر جمع کی ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ سائنسی تفسیر کے اوپر میں نے سنا ہے آپ کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، آتے ہیں اس طرح، پھر آپ ٹھنڈ نکالتے رہتے ہیں، اپنا وہ جو آپ کے اندر باندھ ہوتی ہیں چیزیں آپ وہ نکالتے رہتے ہیں، اس طرح نہ کیا کریں۔ آپ لوگوں تک طاہر القادری صاحب کا سارا علمی کام، اور بالخصوص فتنہ دہشت گردی کے خلاف، خوارج کے خلاف جو آپ کا فتویٰ ہے وہ لوگوں تک آپ پہنچائیں۔ دیکھیں آپ تصویریں شیئر کرتے ہیں، ویڈیو آپ ان کی شیئر کرتے ہیں، ویڈیو سے مراد ترانے وغیرہ، ٹھیک ہے وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن ایک آدھ تک ہونے چاہیے۔ ان کا جو علمی کام ہے اس سے لوگوں کو متعارف کرائیں۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کچھ میرے دل کے اوپر بوجھ تھا، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا، اور آج رات کو جس وقت وہ رضوی صاحب کے بیٹے کو گرفتار کی گئے، پھر میں نے کچھ پوسٹیں دیکھی ہیں تو میرا دل خفا ہوا ہے۔ ہم سب کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ہمارے سب اپنے سر کے تاج ہیں۔ میں دیکھیں، میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر اکیلا ہی ہوتا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں۔ یہ 14 گاؤں ارد گرد، یہاں پر کوئی سنی نہیں ہے 14 گاؤں کے اندر، یعنی وہاں سے یہ مجھے سامنے نظر آیا نا گڑھی گاؤں ہے، یہاں سے لے کر پیچھے ارون چوک تک چلے جائیں، یہ 13-14 گاؤں بنتے، یہی ایک مسجد اہل سنت کی جس کے اندر میں بیٹھا ہوں، کوئی بندہ بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ لیکن یہ ساتھ میرا گھر ہے، یہاں مسجد کے یہ ساتھ میرا گھر شروع ہے، اس کے گھر کے دروازے، مسجد کے دروازے ہر یا رسول اللہ کہنے والے کے لیے میں نے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ طاہر القادری صاحب کے تنظیم کے لوگ آئیں، جو تعاون کریں گے جو تعاون کہیں گے ہم کریں گے، جان بھی قیام دینے کے لیے تیار ہے۔ رضوی صاحب کے بندے آئیں، کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں، جس وقت وہ 2018 ہم نے دیے، اکیلا تھا پھر بھی دیے الحمدللہ۔